Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to the channel. I hope you all are good. Alhamdulillah, I am also good. Today we will learn with Tajweed Surah Nas. So let's start. Bismillahirrahmanirrahim. رحیم پہ میم پہ آپ زیر دیکھ رہے ہیں نا، لیکن ہم نے یہاں پہ میم کو ساکن کر کے سانس توڑی ہے. تو اگر آپ نے نورانی قاعدہ پڑھا ہوگا تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہاں پہ ہم نے تختی نمبر 17 کے اکارڈنگ، تختی نمبر 17 آیت نمبر 1 کے اکارڈنگ سانس توڑی ہے. آیت نمبر 1 میں کیا ہے؟ زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش پر وقف کرنا ہو، وقف کے معنی ہوتا ہے ٹھہرنا، تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں. زبر زیر پیش، دیکھیے زیر آ رہا ہے تو ہمیں اس پہ سانس توڑنی ہے، تو ہم نے آخری حرف کو ساکن کر دیا اور سانس توڑ دی. دوسرا یہاں پہ گول نشان ہے، یہ تختی نمبر 26 میں. اس کے بارے میں کیا ہے؟ گول نشان اس علامت کو آیت کہتے ہیں، یہاں ٹھہرنا چاہیے. اب یہاں پہ اگر گول نشان ہے تو زبر زیر پیش والا رول سائڈ کر کے ہم سانس توڑیں گے، لیکن تب بھی آیت نمبر 1 کے اکارڈنگ سانس توڑیں گے. اگر یہاں دو زبر ہوتا تو ہم رحیمہ پڑھتے. قل اعوذ برب الناس. برب میں با پہ تشدید ہے. تشدید کا قاعدہ ہے تختی نمبر 13 میں، اگر آپ نے قاعدہ پڑھا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا جس حرف پر تشدید ہو اس کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں. ایک بار پہلے حرف سے ملا کر، تو ایک بار ہم را کو با سے ملائیں گے، ایک بار خود اسے، اور ایک بار با زیر بی. با کو پہلے را سے ملایا، پھر با کو خود پڑھا، با زیر بی. اور تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے. اب با پہ ہم سختی بھی کریں گے. سختی کی تاخیر، سختی پہ 2 حرف کی تاخیر ہونی چاہیے، 2 حرف کی تاخیر کے برابر سختی ہونی چاہیے. برب الناس. اب اسی تختی نمبر 13 میں ہے نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا، تو یہاں نون پہ تشدید ہے اس لیے ہم غنہ کریں گے. سین پہ بھی آیت نمبر 1 کا رول اپلائی ہوگا، تختی نمبر 17 آیت نمبر 1. زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں، تو یہاں پہ ہم جزم دیں گے سین پہ اور سانس توڑ دیں گے. ملکن ناس. بہت سے لوگ نون الف زبر نا کو جب پڑھتے ہیں تو ان کی ناک میں آواز جاتی ہے نا اس طرح، لیکن ناک میں ہم نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا. غنہ کسے کہتے ہیں؟ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا غنہ کہلاتا ہے. غنہ یہ ہے، کن جو ہے یہ غنہ ہے، لیکن نون الف زبر نا جب ہم پڑھیں گے تو الف مدہ کا قاعدہ ہوگا، ایک الف کے برابر کھینچیں گے تو ہم غنہ نہیں کریں گے اور ناک میں نہیں پڑھیں گے. ناس اس طرح پڑھیں گے. الہ الناس. من شر من پہ اخفا کا قاعدہ ہے. کیسے ہے؟ نون ساکن کے بعد شین حروف اخفا میں سے آ رہا ہے، اس لیے ہم ایک الف کے برابر اخفا کریں گے. واسل خناس. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس. اب آپ اس ویڈیو کو ریپلے کر کے پھر سے آپ پریکٹس کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اس سے آف لائن پڑھنا چاہتے ہیں، ویڈیو کال اور وائس کال کے تھرو آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. جزاک اللہ خیرہ.